إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ حضرات گرامی، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اس زمین پر جو شخص اللہ کے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنائے گا تو فلن یقبل منہ، تو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے پاس قبول نہ ہوگا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آیت بھی سورہ آل عمران ہی کی ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے اور صرف اسلام۔ یہ جو اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے، اسلام کا تعارف احادیث میں کئی صفات کے حوالے سے کرایا گیا ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کی صفات کیا ہیں، اسلام کی شناخت اور پہچان کیسے ہوتی ہے، اسلام کی خصلتیں کیا ہیں، ایک طویل فہرست ہمارے سامنے آئے گی۔ بے شمار حدیثیں اس سلسلے میں ہیں جو اسلام کا انٹروڈکشن کرواتی ہے، لیکن ایک حدیث ایسی ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف اور اسلام کا انٹروڈکشن ایک لفظ سے کروایا ہے، ایک صفت سے کروایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ ایک صفت اپنے اندر پیدا کر لے تو سارا اسلام اس کی زندگی میں آ گیا۔ مختصر سے مختصر انٹروڈکشن اسلام کا جو حدیثوں میں ہے یہی حدیث ہے۔ بہت عظیم حدیث ہے، سمجھنے کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمیم الداری رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ پیارے نبی کہہ رہے اگر کوئی تم سے پوچھے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کم سے کم مختصر سے مختصر اور شارٹ سے شارٹ الفاظ میں بولنا ہو، ایک لفظ ہے جو پورے دین کی ترجمانی کرتا ہے، وہ لفظ ہے النصیحہ۔ النصیحہ، نصیحہ کسے بولتے ہیں؟ دوسروں کا بھلا چاہنا، جسے اردو زبان میں کہتے ہیں خیر خواہی، دوسروں کے خیر خواہ بننا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کا بھلا چاہنا۔ اور یہ دوسرے کون ہیں؟ سبھی۔ آپ نے کہا دین والنصیحہ، دین نام ہے بھلا چاہنے کا، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ صحابہ کہتے ہیں قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم جب اللہ کے نبی نے کہا کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے بھلا چاہنے کا، تو ہم نے پیارے نبی سے پوچھا یہ نصیحت کس کے حق میں ہے، یہ بھلا چاہنا کس کے حق میں؟ آپ نے کہا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ، کہا کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، سب سے پہلے اس میں اللہ کے ساتھ خیر خواہی،
اور اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اسی کو خالق، مالک، معبود برحق سمجھا جائے، عبادت اسی کی جائے، اس کا حق عبادت کسی اور کو نہ دیا جائے، پیشانیاں اسی کے آگے جھکائی جائیں، ہر قسم کی عبادت کو اسی کے لیے کیا جائے، اس کی مخلوقات کو عبادت میں اس کے ساتھ کبھی 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 شریک نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ ولی کتابی، اور دین نام ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا، اور اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ولی رسولی، اور دین نام ہے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا، اور رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ رسول پر بحیثیت رسول ایمان لایا جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان سے سچی محبت کی جائے، آپ کو آخری رسول سمجھا جائے، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو چکا ہے، آپ کے بعد کسی بھی نبوت کے دعوے دار کو جھوٹا سمجھا جائے، یہ سب رسول کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ ولی ائمۃ المسلمین، اور دین نام ہے خیر خواہی کا حکمرانوں کے ساتھ۔ حکمرانوں کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ حکمران کی اچھی باتوں میں اطاعت کی جائے، اس کے ساتھ مدد کی جائے، تعاون کیا جائے، اس کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، بھلی باتوں میں جہاں وہ شریعت کے مطابق ہے اس کی اتباع کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اور اس کے ساتھ ہر قسم کی، بلکہ اہل علم نے سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے کہا راتوں میں تہجد میں اٹھ کر ہم حکمران کے حق میں دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے حق میں بھلائی کی دعا کریں وہ تنہا ہماری بھلائی ہے۔ حکمران کے حق میں ہم اٹھ کر تہجد میں بھلائی کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ حکمران اگر سنور جائے، حکمران اگر سدھر جائے، اس کا فائدہ سارے ملک کو ہوگا، سارے سماج کو ہوگا، ساری کمیونٹی کو ہوگا۔ اس لیے ہم تہجد کی دعاؤں میں حکمران کو یاد رکھتے ہیں۔ اور پھر کہا ولی ائمۃ المسلمین وعامتی، اور دین نام ہے خیر خواہی کا عامت المسلمین اور عامت الناس، سبھی کا بھلا چاہنا، سبھی کا بھلا چاہنا۔ بھائیو، یہ بہت عظیم صفت ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا۔ ایک ہوتا ہے بھلا چاہنا، ایک ہوتا ہے بھلا کرنا۔ بھلا کرنے کی کیپیسٹی ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی، بھلا کرنے کی طاقت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی۔ تھوڑے لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ طاقت ہوگی دوسروں کا بھلا کرنے کی، لیکن یہ جو بھلا چاہنے کی بات ہے، اس میں تو کسی کے پاس کوئی مجبوری نہیں، یہ بس آپ کا ارادہ ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کے دل کا رجحان ہے، آپ کے دل کا میلان ہے۔ آپ بھلا کرو نہ کرو، اپنے دل میں دوسروں کے تعلق سے بھلے جذبات رکھو، اچھے جذبات رکھو۔ یہ اتنی عظیم صفت ہے بھائیوں کہ دوسروں کا ہمیشہ بھلا سوچنا اور برا نہ سوچنا۔ صحابہ سے پیارے نبی جب بیعت لیا کرتے تھے، چونکہ آپ حاکم وقت تھے اور حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے آپ بیعت لیا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت لیتے ہوئے جن صفات پر آپ بیعت لیا کرتے تھے ان میں سے ایک عظیم صفت یہ تھی خیر خواہی۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وإیتاء الزکاة والنصح لكل مسلم، کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ اللہ کے نبی گواہ رہیے، نمازیں قائم کروں گا 5 وقت، زکوٰۃ ادا کروں گا، والنصح لكل مسلم، اور ہمیشہ ہر مسلمان کا خیر خواہ بن کے رہوں گا، زندگی میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہوں گا۔ اللہ کے نبی بیعت لی اللہ کے نبی نے اس صفت پر، اور آپ جانتے ہیں اس بیعت کو کیسے نبھایا حضرت جریر نے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں جہاں ہر طرف حسد کی آگ جلتی نظر آتی ہے اور ہر طرف خود غرضی کا ماحول ہے، صحابہ کی یہ زندگیاں دیکھو، صحابہ کے یہ نمونے دیکھو۔ حضرت جریر جنہوں نے بیعت کی کہ میں زندگی میں کسی بھی انسان کا برا نہیں چاہوں گا، ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں مثبت سوچوں گا، مثبت رہوں گا اور بھلا چاہوں گا، کیسے نبھایا اس بیعت کو؟ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو مارکیٹ بھیجا، گھوڑا خریدنا تھا، غلام گھوڑا خرید لایا،
اور جب غلام گھوڑا خرید لایا، اور بیچارہ وہ جو بیچنے والا تھا کوئی کم سمجھ تھا، نہ سمجھ تھا، گھوڑا بڑا نفیس تھا، بڑا عمدہ تھا، بڑے سستے داموں سستی قیمت میں بیچ ڈالا تھا۔ غلام سے حضرت جریر نے پوچھا کہ کتنے میں خریدے ہو؟ غلام نے کہا کہ 300 درہم میں خرید کے لایا۔ حضرت جریر نے کہا اتنا شاندار گھوڑا، اتنا عمدہ گھوڑا اور 300 درہم میں؟ ارے بیچارہ وہ کاروباری، وہ تاجر جس نے تمہیں یہ بیچا ہے، اس نے اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اتنی نفیس چیز، اتنی عمدہ چیز اور اتنے سستے داموں۔ اپنے غلام سے کہا مجھے لے چلو مارکیٹ لے چلو۔ گئے، ڈھونڈ کر اسے پکڑا، تلاش کیا اور پکڑ کے کہا اللہ کے بندے، اتنا نفیس گھوڑا، اتنا عمدہ گھوڑا اور 300 درہم میں تو نے دیا ہے؟ کہا کہ میرے حساب سے اس گھوڑے کی قیمت آج کے مارکیٹ کے ویلیو کے حساب سے 800 درہم ہونی چاہیے۔ حضرت جریر نے 800 درہم کی قیمت ادا کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آج کل کے مارکیٹ میں آپ ایسا کرو، آج کل کے مارکیٹ میں تو الٹا ہے، 10 روپے کی چیز 10,000 میں بیچی جا رہی ہے۔ یہاں ایسا مت کرو۔ ہم کہہ رہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ چیز واقعی بڑی قیمتی ہے، بڑی نفیس ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والے کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے اور وہ سستے داموں میں بیچ کر نقصان اٹھا رہا ہے، وہاں نہ اپنا نقصان کرو نہ سامنے والے کا نقصان کرو۔ نبی کے ساتھ کی گئی بیعت کو کیسے نبھایا حضرت جریر نے کہ اس نے 300 درہم میں بیچا تھا، از خود جا کے اس گھوڑے کو 800 درہم کی قیمت دے کر آئے، اس لیے کہ ان کے نقطۂ نظر سے اس کی مارکیٹ ویلیو وہ بنتی تھی۔ جن کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے نا، دوسروں کا بھلا چاہنے کی صفت، بھلا سوچنے کی صفت، ان کے معاملات عجب ہوتے ہیں، ان کا لین دین ہی عجب ہوتا ہے، ان کا طرز زندگی ہی عجب ہوتا ہے، ان کا لائف اسٹائل ہی عجب ہوتا ہے۔ اور جن کے اندر یہ صفت آ جائے ان کی سوچ ہی پوری سماج سے ہٹ کر ہوتی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پچھلی امتوں کے حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ پچھلی امتوں میں، سابقہ امتوں میں یہ ہوا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے زمین خریدی، جائیداد خریدی۔ زمین خریدنے کے بعد، جائیداد خریدنے کے بعد جب اس نے اس زمین میں کام کرنا شروع کیا، ہل جوتنا شروع کیا یا کنسٹرکشن شروع کیا، جو بھی کہہ لیجئے، تو وہاں اس زمین میں اس کو ایک خزانہ ملا، سونے سے بھرا ہوا ایک مٹکا ملا۔ اب ظاہر بات ہے ایسی صورت میں ہماری سوچ میں ایک ہی بات آتی ہے، فوراً اس کو چھپایا جائے، فوراً اس کو جتن کیا جائے۔ لیکن اس اللہ کے بندے نے، یہ وہی النصح لکل مسلم، دوسروں کی بھلا سوچنے کی سوچ رکھنے والا انسان تھا۔ جب سونے کا مٹکا ملا، بخاری کی حدیث ہے یہ، سونے کا مٹکا ملا، اس کو اٹھایا، دیکھا کہ سونا ہے، خزانہ ہے، سیدھے اس مٹکے کو لے کے اس شخص کے پاس گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی اور کہا میرے بھائی، میں نے آپ سے جو زمین خریدی تھی نا، اس میں کام کر رہا تھا تو یہ خزانہ نکل آیا، سونے کا مٹکا نکل آیا۔ میں نے تو صرف آپ سے زمین خریدی تھی، یہ سونا نہیں خریدا تھا، یہ آپ کا ہے، یہ آپ لے لیجئے۔ اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، میں نے زمین کے اندر جو چیزیں وہ ساری آپ کو بیچی تھی، یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے۔ یہ کہہ رہے آپ کا ہے، وہ کہہ رہے آپ کا ہے۔ دنیا میں جھگڑے ہمیشہ یہ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں میرا ہے، آپ کہتے ہیں میرا ہے۔ دنیا میں کبھی آپ نے کوئی جھگڑا ایسا دیکھا ہے، کوئی لڑائی دیکھی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہارا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارا ہے؟ یہ ایمانداری، معاملات کا یہ اعلیٰ درجہ، یہ اعلیٰ معیار آپ کو صرف اللہ والوں میں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف زمین خریدی، وہ سونا نہیں خریدا۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے زمین کے اندر جو چیزیں اس کے ساتھ میں نے بیچی ہے۔ دونوں نے جب اختلاف کیا، ایک تیسرے شخص کے پاس گئے جو حکیم انسان تھا، دانا انسان تھا۔ اس نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا، کہا کہ ایسا کرو، بتاؤ تمہیں اولاد ہے کیا؟ ایک نے کہا کہ مجھے لڑکا ہے، اس میں سے دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے۔ کہ ایسا کرو
تم اپنی لڑکی کا نکاح اس کے لڑکے سے کرا دو اور یہ جو خزانہ ہے ان کی شادی پر، ان کی زندگی پر خرچ کرو، اور جتنا ہو سکے اس میں سے صدقہ بھی کر دو۔ یہ معاملات ہوتے ہیں کن لوگوں کے؟ جو خود غرض نہیں ہوتے، جن کے پاس النصح لکل مسلم کی صفت ہوتی، تو بہت عظیم صفت ہے، یاد رکھنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا بہت ہی اعلیٰ درجہ قرار دیا۔ اسی صفت کو لسان نبوت نے اس مشہور حدیث میں ان الفاظ میں تعبیر کیا جب آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنی پسند کو دوسروں کی پسند بنانا، اپنی ناپسند کو دوسروں کی ناپسند بنانا، یہ بڑی مشکل صفت ہے، یہ پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے، لوہے کے چنے چبانے سے زیادہ مشکل کام ہے یہ۔ اپنی پسند کو دوسروں کی پسند بنانا اور اپنی ناپسند کو دوسروں کی ناپسند بنانا۔ معاشرے میں ہوتا کیا ہے بھائی؟ معاشرے میں ہوتا یہ ہے، میں اپنے لیے تو ہر قسم کی بھلائی پسند کرتا ہوں، پر دوسروں کے لیے وہ بھلائی میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ میرے بچوں کو اگر اچھا رشتہ مل جائے میں بہت خوش ہوتا ہوں، وہی اگر میرے کسی رشتہ دار کو اچھا رشتہ مل جائے نا، میرے پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار ترقی کرے، لیکن وہی اگر میرے سامنے میرے کسی رشتہ دار، میرے کسی دوست کا کاروبار ترقی کرے، اس کی ترقی کو دیکھ کر جلنے لگتا ہوں حسد کی آگ میں۔ سماج میں یہی ہوتا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ جس طرح میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھے رشتے پسند کرتا ہوں، دوسروں کے بچوں کو اچھے رشتے ملیں تو خوش ہونا۔ جس طرح میں اپنے لیے بزنس میں نقصان کو ناپسند کرتا ہوں، اس طرح دوسروں کے بزنس میں اگر نقصان ہو تو ہمیں تکلیف ہونا۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی بناؤ، دوسروں کے غم کو اپنا غم بناؤ، دوسروں کے درد کو اپنا درد بناؤ، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ بناؤ، دوسروں کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھو، دوسروں کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھو۔ یہ ایمان کا بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے، یہ ایمان کی بہت ہی اعلیٰ صفت ہے۔ اس کی ضد کیا ہے؟ یہ جو خیر خواہی ہے، خیر خواہی کی ضد کیا ہے؟ خیر خواہی کی ضد ہے بدخواہی، برا چاہنا۔ اب یہ بدخواہی اور برا چاہنے کے مظاہر کیا ہیں؟ برا چاہنے والے کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے؟ برا چاہنے والے کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ برا چاہنے والا دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ بدخواہی کے کئی مظاہر ہیں، میں چند ایک انشاءاللہ تعالی ذکر کرتا ہوں۔ بدخواہی دوسروں کا برا چاہنے کی ایک صفت ہے۔ بدخواہی کے مظاہر میں سے خود غرضی، جس کا بھی میں نے خطبے کی ابتدا میں ذکر ہے، خود غرضی، میں میرا فائدہ بس، میں میرے بیوی بچے بس، دوسرے جائیں بھاڑ میں، دوسرے جیے مرے مجھے اس سے کوئی فکر نہیں۔ ہم اس امت کے فرد ہیں جس امت کا انٹروڈکشن ہی اللہ نے یہ کہہ کے کرایا اخرجت للناس۔ تم اس امت کے افراد ہو جس امت کو اللہ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے برپا کیا ہے۔ یہ امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے برپا کی گئی امت ہے۔ ہمیں صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے، ہمیں پوری انسانیت کا درد غم لے کے جینا ہے۔ ہم اس امت کے فرد ہیں اخرجت للناس۔ خود غرضی ایک اچھے اور مثالی مسلمان کی زندگی میں دور دور تک نہیں دکھنی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، خود غرض نہ بنیے۔ جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں ان کی فکر کیجیے آپ۔ اللہ نے آپ کو بصارت دی ہے، فکر کرو ان کی جن کو اللہ نے بصارت نہیں دی ہے۔ اللہ نے آپ کو سماعت دی ہے، سن رہے ہو، فکر کرو ان لوگوں کی جو سماعت سے محروم ہیں۔ اللہ نے آپ کو گویائی دی ہے، بات کر سکتے ہو، فکر کرو ان لوگوں کی جن کی زبان نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو قدم دیے ہیں، چل رہے ہو، فکر کرو ان لوگوں کی جن کے پاس پیر نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، فکر کرو ان لوگوں کی جو بیمار ہیں۔ اللہ نے آپ کو تندرست رکھا ہے،
فکر کرو ان لوگوں کی جو معذور ہیں. خود غرضی یہاں نہیں آنی چاہیے. میں اور میری فیملی اور بس نہیں. مومن وہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ سب کی فکر کو لیے جیتا ہے. اسی لیے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ. آپ نے کہا جو دوسروں کی تکلیف دور کرے, دوسروں کی تکلیف میں کام آئے, ان کی تکلیف کو ہٹانے میں ان کی مدد کرے, اللہ روز قیامت ان کی تکلیفوں کو ہٹائے گا, ان کی تکلیفوں کو دور کرے گا. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جو کسی بھی تنگ دست انسان کو آسانی فراہم کرے, اللہ اس کی تنگ دستی کے وقت دنیا اور آخرت میں اسے آسانی فراہم. کیا مطلب ہے؟ کسی کو آپ نے قرض دیا ہے, پہلے تو دیا آپ, مانگنے والے مانگتے ہیں, دینے والے نہیں دیتے ہیں. آپ کو اللہ نے مال دیا, پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا تھا, ضرورت مند نے مانگا, آپ نے دیا, اور دینے کے بعد اسے آپ آسانیاں دیتے ہیں, آسانیاں فراہم کرتے ہیں. کیسے؟ اس نے 2 مہینے کہہ کے آپ سے لیا تھا, 2 مہینے میں ادا نہیں کر سک رہا, وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک اور مہینہ وقت دے دیجیے. کہہ رہے ہیں جاؤ 1 مہینہ وقت لے لو. اور کوئی ایسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں, واپس کرنے کی سکت نہیں ہے, اس کے حالات دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. بخاری کی حدیث ہے ایک شخص کو جنت ملی محض اس صفت کی وجہ سے. کچھ زیادہ اعمال نہ تھے اس کے پاس, اللہ کو اس کی یادات پسند آئی, دنیا میں ضرورت مندوں کو دیا کرتا تھا, اور وہ مہلت مانگتے تو مہلت دیتا تھا, اور اگر دیکھتا کہ وہ مجبور ہے واپس کرنے کی سکت نہیں تو معاف کر دیا کرتا تھا. اللہ نے کہا میرے بندوں کو معاف کرتا تھا, تو میری معافی کا سب سے زیادہ حقدار ہے. اللہ نے معاف کر دیا. خود غرض نہیں بننا چاہیے. خود غرضی یہ بدخواہی کا ایک مظہر ہے. اسی طرح سے حضرات, بدخواہی کے جو مظاہر ہیں ان میں سے ایک ہے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. مومن خیرخواہ ہوتا ہے, وہ کبھی کسی کی مجبور انسان کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا. مجبور انسان وہ مدد کا مستحق ہوتا ہے. کوئی مجبور ہے تو مجبوری میں اس کی مدد کرو, یہ نہیں کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر بس اپنی بھلائی سوچو. مثال کے طور پر کوئی مجبور ہے بیچارہ, انتہائی مجبوری میں اپنی زمین جائیداد کچھ بھی سستے داموں لا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ مجھے کسی بھی قیمت یہ بیچنا ہے, آپ اتنی قیمت دے کے لے لو. آپ کو معلوم ہے کہ جو قیمت بول رہا ہے بہت کم بول رہا ہے, مجبوری میں بول رہا ہے, جبکہ مارکیٹ ویلیو اس کی وہ نہیں ہے. اگر آپ صاحب ایمان ہے, صاحب زمین ہے, تو آپ کے مثالی معاملات یہ ہونے چاہیے کہ اس کی مجبوری میں بھی اسے مارکیٹ ویلیو دے کر خریدیں, اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں. اسی طرح سے حضرات جو بدخواہی کے مظاہر ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا مظہر ہے کسی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دینا. حدیث میں اس کو بدترین خیانت کہا گیا. کسی کو جان بوجھ کر غلط سجیشن دینا, غلط مشورہ دینا. آپ سے آ کر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی میری لڑکی کو ایک زید کا رشتہ آیا, ایک بکر کا رشتہ آیا ہے, کون بہتر ہوگا؟ کیونکہ آپ دونوں کو جانتے ہیں, زید کو بھی بکر کو بھی. آپ کو معلوم ہے کہ زید اچھا لڑکا ہے اور زید کا رشتہ بہت اچھا ہے اس لڑکی کے لیے, اور آپ حسد میں جل کر کہتے ہیں نہیں بکر بہت اچھا ہے, بکر کو کر لو. پیارے نبی فرماتے ہیں غلط مشورہ دینے والا بدترین قسم کا خائن ہے. من اشار على اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ. کہا کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنے کسی بھائی کو غلط سجیشن دے, غلط مشورہ دے, وہ بدترین خیانت کر رہا. تو غلط مشورہ یہ بھی بدخواہی کا بہت بڑا مظہر ہے. اسی طرح سے حضرات اس وقت سماج میں اور معاشرے میں بدخواہی کے جو مظاہر ہیں, بلکہ ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑا مظہر وہ ہے یہ جادو ٹونے کی مصیبت, بلیک میجک جسے کہتے ہیں. حاسد جلتا ہے آپ کی کامیابی کو دیکھ کر, آپ کی نیک نامی کو دیکھ کر, آپ کے بزنس کو دیکھ کر, آپ کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے. اب وہ کسی بھی صورت آپ کو ڈاؤن کرنا چاہتا ہے, آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے, اس کا من کر رہا ہے کہ یہ نعمتیں آپ سے چھین جائیں. وہ سامنے سے آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا, پیچھے سے وار کرتا ہے. جادوگروں کے پاس جا کر, عاملوں کے پاس جا کر, شعبدہ بازوں کے پاس جا کر. یہ تو آج گھر گھر کی کہانی ہو گئی. جادو ٹونے کی آفت کتنی پھیل رہی سماج میں. یہ بدخواہی کا بہت بڑا مظہر ہے, دوسروں کا برا سوچنے کا بہت بڑی علامت ہے.
اور یہ جادو ٹونے کا عمل 3 لوگوں کی اجتماع کا نتیجہ ہے۔ ایک تو حاسد انسان جس سے کسی کی اچھائی دیکھی نہیں جاتی، کسی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، وہ رشتہ دار بھی ہوتا ہے، غیر رشتہ دار بھی ہوتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عام طور پہ جادو کرانے والے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، یا پھر بزنس پارٹنر، بزنس میں جو ہمارے حریف ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ جادو کرانے والے۔ تو ایک تو حاسد انسان ہوتا ہے، اور دوسرا شیطان الانس ہوتا ہے، انسانوں کا شیطان۔ انسانوں کا شیطان کون ہے؟ جسے ہم ساحر کہتے ہیں، جسے ہم جادوگر کہتے ہیں، ہاں، جسے ہم معاشرے میں ہم نے اچھے لقب دے رکھے، عامل، کامل، ہاں، عملیات کرنے والا۔ یہ سماج اور سوسائٹی کا سب سے بدترین انسان ہے جادوگر، جو بیٹھ کے جادو کرتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ سماج اور سوسائٹی کا سب سے بڑا دشمن ہے، دشمن انسانیت ہے، اور اسلامک کورٹ میں اگر اس کو پیش کیا جائے تو ایک ہی سزا ہے، اس کی گردن مارنا۔ اسلامی کورٹ میں کسی بھی جادوگر کو پیش کیا جائے جو بلیک میجک کرتا ہے، اس کی سزا اسلامک کورٹ میں ایک ہی ہے، سوائے قتل کے اور کچھ، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ایک ہے حاسد الانس اور ایک ہے شیطان الانس جو کہ جادوگر، اور تیسرا ہے شیطان الجن، جنات میں سے جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں۔ ان 3 لوگوں کے باہمی تعاون کا نتیجہ جادو ہوتا ہے۔ کتنے رشتے بکھر گئے، کتنوں کی صحت چھن گئی، کتنوں کا کاروبار ڈوب گیا۔ ہاں، یہ اور بات ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادوگر جسے چاہے جتنا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے جتنا اللہ چاہے۔ دنیا اسباب پہ قائم ہے، تو اللہ نے جادو کو ایک سبب بنایا ہے نقصان کا، تو اللہ جتنا چاہے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ بدخواہی کا بہت بڑا نتیجہ، یہ جادو ٹونے کی بدعملی جو سماج میں پھیل رہی ہے، گھر گھر اس سے خاندان متاثر ہوئے جا رہے ہیں۔ حسد بہت بری بلا بھائی، اسی لیے سورۃ الفلق جو سحر کے علاج کے طور پہ نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ۔ جادو کرانے پہ آمادہ کرنے والی چیز یہ حسد ہے۔ حسد بہت بری بلا ہے، اور حسد ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، کسی کے اندر کم، کسی کے اندر زیادہ۔ انسان کو چاہیے اپنے نفس سے لڑے، اپنے نفس کو کچلے، اپنے نفس کو رگڑے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے اندر جو جذبہ حسد ہے اس کو کم کر دے، ختم کر دے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ بدخواہی کا بہت بڑا مظہر ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ہمارے سماج اور معاشرے میں دوسروں کا برا چاہنے کے جو مظاہر ہیں، دوسروں کی بدخواہی کے، اس میں سے ایک ہے کسی کی کمزوری کو لے کر اسے بدنام اور ذلیل کرنے کی کوشش کرنا۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بھی نیوز، کوئی بھی خبر، کوئی بھی تہمت، کوئی بھی الزام آپ بس فیس بک پہ ڈال دیے، واٹس ایپ پہ ڈال دیے، جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں سب چیزیں۔ کسی بھی انسان کی سمجھو کہ واقعتاً اس کے اندر وہ کمزوری ہو تب بھی، واقعتاً کسی کے اندر وہ ویکنس ہو تب بھی اجازت نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنے، رسوا کرنے، بدنام کرنے کی۔ یہ نصیحت کا تقاضا ہے، فضیحت نہیں۔ اسے سمجھاؤ، تنہائی میں بلا کے بات کرو، اور اگر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں اس کے ذمہ داروں کو، اس کے والدین کو خبر کرو۔ نہیں، مسجد کے امام کو بتاؤ فلاں صاحب کے اندر یہ کمزوری ہے، تھوڑا ان کی اصلاح کر دیجئے۔ اس کے بجائے ذلیل کرنے کی کوشش کرنا اور ٹام کرنا، نیلام کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اس قدر ناپسند ہے کہ آج میں اگر کسی کو بدنام کروں گا، اللہ رب العالمین اور پیارے نبی کا فرمان ہے کہ اسی طرح موت سے پہلا ایک نہ ایک دن اللہ مجھے بھی ذلیل کر کے رہے گا۔ حق کیا ہے حدیث؟ من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ حتی یفضحہ ولو فی جوف رحلہ۔ فرمایا جو کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے پڑے، کس لیے؟ اسے بدنام کرنے کے لیے، اسے رسوا کرنے کے لیے، ایسے شخص سے پیارے نبی کہہ رہے ہیں سن لے، ایسا شخص ایک وہ دن بھی آئے گا کہ جب اللہ اسے ذلیل کر کے چھوڑے گا اور رسوائی اس تک پہنچ کر رہے گی، اگرچہ وہ اپنے گھر کے کمرے میں کونے میں چھپ کے کیوں نہ بیٹھا ہو، رسوائی وہاں تک پہنچ کر رہے گی۔ اس لیے دوسروں کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے، تنہائی میں سمجھانا چاہیے،
پردہ ڈالنا چاہیے، پبلک میں لانا نہیں چاہیے۔ اسی کو کہا گیا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالے اللہ اس انسان کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالے گا، اللہ اسے رسوائی سے بچائے گا، دنیا میں بھی بچائے گا اور آخرت میں بھی بچائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بندے کو قیامت کے روز لایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال کھلے گا، اللہ اس کے قریب آئے گا اور قریب آ کر اللہ اس سے سرگوشی کرے گا کہ وہ بات رب کی بات صرف بندہ سنے گا، کوئی اور نہیں سنے گا۔ اللہ کہے گا تو نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں دنیا میں؟ تو نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں؟ تو نے یہ کالے کرتوت کیے تھے کہ نہیں؟ تو نے یہ معصیت کی تھی کہ نہیں؟ اس کے کیے ہوئے گناہ اللہ اسے یاد دلائے گا۔ بندہ کہے گا ہاں پروردگارا یہ گناہ میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ اللہ کہے گا دیکھ تو نے دنیا میں یہ سارے گناہ کیے، میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا کہ دنیا میں کسی کو خبر نہ ہوئی کہ تو بھی یہ کیا تھا۔ جا دنیا میں نے تجھے رسوا نہیں کیا تو آج آخرت میں بھی رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کس کے ساتھ ہوگا یہ معاملہ؟ یہ ان بندوں کے ساتھ ہوگا جو دوسروں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ کرنے والے ہوں۔ دوسروں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے والوں کو حشر کی عدالت میں اللہ رسوا کر کے چھوڑے گا، ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ حشر کی عدالت میں عزت چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ حشر کی عدالت میں آپ کے عیبوں پہ پردہ پڑے، تو دنیا میں اللہ کے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھو، کسی کی رسوائی کے پیچھے نہ پڑو۔ اللہ رب العزت ان مذموم صفات سے مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.